مدینہ کے اڑوس پڑوس کے مدینہ کے بدوؤں کو، دیہاتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان معرکہ میں جائیں اور وہ گھر بیٹھے رہیں اور اپنی جان کو ترجیح دیں، اس لیے کہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کو پیاس لگے، اس کو تھکاوٹ ہو، اس کو بھوک لگے، اللہ اس کو ہر چیز کا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ قدم اٹھائے جس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہو یا دشمن کا نقصان کرے، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، تاکہ اللہ اچھی طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ وہ چھوٹا موٹا خرچہ بھی اللہ کے راستے میں کرے، وہ چلتے چلتے وادی آ جائے، اس میں اتر کر پھر چڑھ جائے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، پاکستان فوج کا موٹو اور شعار جو ان کے مین گیٹ پر لکھا ہوتا ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک دفعہ ان علاقوں میں گئے، بتاتے ہیں کہ مجھے فوجی کہنے لگے ہمیں درس دو اور فلاں سورت کی فلاں آیات کا درس دینا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ان کے مقاصد کے مطابق کوئی خاص آیات ہوں گی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ عام سی آیات تھیں، ان سے متعلق نہیں تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے دراصل ہمارا سبق گزرتے گزرتے ان آیات پر پہنچا ہوا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سبق کا ناغہ نہ ہو۔ حیدرآباد میں پٹارو کالج ہے جس میں فوجی تربیت، تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ وہاں سے نکل کر طالب علم فوج میں جاتے ہیں، فوجی ہی اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ وہاں میرا لیکچر تھا، میں حیران ہوا کہ طالب علموں کی نماز میں حاضری 100%، اور ان کے شیڈول میں لکھا ہوا تھا کہ عصر کے بعد اس شخص کی پٹائی ہوگی جس نے کوئی بھی ڈسپلن خراب کیا ہوگا، سزا ملے گی، اور اس ڈسپلن کا حصہ ہے کہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آج وہ فوج محاذوں پر کھڑی ہے، ہائی الرٹ پہ کھڑی ہے۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے ملک پر حملہ کر بھی رہا ہے اور مزید کرنا بھی چاہتا ہے۔ ہم روزانہ روٹین کی نیند لیتے ہیں اور وہ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب ملک میں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، دھماکے ہوتے تھے مساجد میں، پولیس سینٹروں میں، GHQ میں، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے لوگ باقاعدہ فوج کے اندر بھی گھس گئے
بڑے بڑے لوگوں کا برین واش کر دیا، تو ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اگر اسلام کا نام لے کر یہ لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے اور کافروں کا ایجنڈا پورا کرتے، ان کی پراکسی بن کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، تو پھر ہم فوج سے اسلام کا نام مٹا دیتے۔ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اگر اسلام تمہیں یہی کوئی سکھاتا ہے تو ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی کہ اگر فوج سے اسلام نکال دیا تو اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سارا مورال جو اپ ہوتا ہے، جو لڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنی فوجیں دنیا میں ہیں، جس فوج کے جذبے میں رب ذوالجلال نہیں ہے، وہ فوجی سامنے آ کر لڑ نہیں سکتا۔ اسلحہ، کمیونیکیشن، دفاع، بڑے بڑے بینکروں کو، لوہے کے بینکروں کو پہیے لگا دیے امریکہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس پر مجاہد کا میزائل اثر نہیں کرتا، لیکن ایک میزائل اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو وہ دیا ہے جس کا توڑ آج تک دشمن نہیں بنا سکا اور قیامت تک نہیں بنا سکے، اور اس کی رینج بھی میرے رب نے فکس کی ہے، اور اس کا اینٹی میزائل نہیں بن سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، جہاں چل چل کر ایک مہینہ چلتے رہو تو جہاں تم پہنچو گے وہاں میرا رعب اللہ تعالیٰ پہلے پہنچا دیتا ہے۔ کائنات کی آنکھوں نے دیکھا ہے کتنے مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میزائل کے ساتھ جیتے گئے۔ آپ کی بیوی غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب تک بنو نذیر کے باغات حاصل نہیں ہوئے ہم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بنو نذیر کے باغات ملے تو آپ نے لوگوں کے درخت واپس کر دیے، صحابہ کرام انصاریوں نے اپنے اپنے باغ کے درخت وقف کیے ہوئے تھے، اس باغ کا سارا پھل آپ لیں گے، آپ کی بیویوں کے لیے وقف ہے۔ آپ نے وہ سارے باغ، ان کے سارے درخت واپس کر دیے۔ جب بنو نذیر کے باغات غنیمت میں ملے، اور بنو نذیر کا مارکا کسی مجاہد کے ذریعے نہیں ہوا تھا، صرف اس میزائل کے ذریعے ہوا تھا جس کا نام رعب۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا، وہ وہاں سے بھاگ نکلے، جلا وطن کر دیا ان کو، اور بغیر مار کے کہ اللہ نے ساری سرزمین عطا فرمائی۔ لوگ سمجھتے ہیں تبوک میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہاں جا کر 19 دن بیٹھے رہے، مارکا نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ لیکن کیا وہاں بیٹھنا بیکار تھا؟ دور دراز کے کئی گاؤں گوٹھوں کے لوگ آئے، جزیہ دے کر سلو کر کے گئے، یا کتنے لوگ آ کر مسلمان ہو کر گئے۔ یہ آپ کا رعب تھا جو چاروں طرف وہ میزائل کام کر رہا تھا، اور وہاں کے لوگ آ کر اپنی جان کی امان پاتے تھے اور جزیہ پیش کرتے تھے۔ خیبر کا فتح کا باغ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کے میزائل کے ساتھ حاصل ہوا تھا، اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جس مارکے میں لڑائی ہو اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا، اور 4 حصے لڑنے والے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے، اور جس میں رعب استعمال ہو، لڑائی نہ ہو، اس کا 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہوتا تھا۔ لیکن آپ اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر اس حساب سے خرچ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہ جیسے آمدن بڑھتی چلی جائے ہمارے نخرے بڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ کی حالت آخری دن تک یہی تھی، فاقہ مستیاں، مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور جتنی آمدن بڑھتی چلی جاتی تھی اتنا آپ کا صدقہ خیرات بڑھتا چلا جاتا۔
تو یہ میزائل ان بینکروں کے اندر بھی گھس جاتا ہے. وہ جو بڑے بڑے موٹے لوہوں کو انہوں نے پہیے لگا لیے نا، اس کے اندر بیٹھے پر بھی اس نے پیمپر لگایا ہوتا ہے اس میزائل کے اثرات سے بچنے کے لیے. بڑے بڑے موٹے بینکر، وہاں گولی نہیں جا سکتی، میزائل نہیں جا سکتا، مگر وہ میزائل پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں سے نکل کر خود اپنے سر پہ گولی مارتا ہے. خودکشیاں ہوتی نہیں ہوتی، فوجی آفیسر اور فوجی خودکشیاں کرتے ہیں نا، یہ اس میزائل کا اثر ہوتا ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. بہت پیسہ لگاتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ. فرمایا یہ پیسہ لگاتے رہیں گے، اس پیسے پہ آخر ان کو حسرتوں اور ندامتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آخر میں ہار بھی ان کے گلے میں آئے گی. تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مارکا کھل کر سامنے آ چکا ہے. دشمن ہائی الرٹ ہے، مسلمان فوج بھی ہائی الرٹ ہے. 3 حملے کیے انہوں نے، ایک لاہور پر، ایک سیالکوٹ پر، اور ایک مظفر آباد پر. مظفر آباد والے جہاز اندر آ سکے، ادھر والے پسپا کر دیے گئے. پھر پاکستان نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا. یہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کیجولٹی، ان کی لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. صرف بتانا یہ تھا کہ ہم تمہارے گھر میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور تم ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اس کا پیچھا کرنے کے لیے جہاز آئے، انہوں نے دھر لیے. اس کا پائلٹ پکڑ لیا، غلام تھا. یہ اصل غلام ہوتا ہے جو دشمن سے مارکے میں پکڑا جائے. انہوں نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، ان کی کوئی مصلحت ہوگی. لیکن عزیز بھائیوں، یاد رکھو، فوج آپ کے بھانجے بھتیجے مامے چاچے ہی ہیں، وہ آسمان سے نہیں آئے، آپ کے اندر سے نکلے. آپ کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی طرح حج عمرے پر بھی جاتے ہیں موقع ملے تو. اور جو دشمن کے سامنے ہوتا ہے اس کا ایمان پیچھے والے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کا موٹو بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ پہرا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَغُدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک رات اور ایک دن کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں، یہ دنیا جہان کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر اگر دوران پہرا دشمن کا تیر آ جائے، گولی آ جائے، شہادت ہو جائے، شہادت تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پہرا دیتے ہوئے اس کو گولی لگ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجری لہ عملہ الذی کان یعمل. ساری دنیا مر جاتی ہے، ان کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن جس کو پہرے داری کی حالت میں گولی لگے اس کو قیامت تک اتنا ہی اجر ملے گا جتنا زندہ حالت میں نیکی کیا کرتا تھا. اجری لہ عملہ الذی کان یعمل. یہ بڑی درجات کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم اس شخص پر حرام کر دی ہے جو رات کو جاگتا ہے مسلمانوں کی پہرے داری کے لیے. وہ آنکھ جو جاگ کر رات گزارتی ہے مسلمانوں کی پہرے داری کرتے ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. اللہ اکبر. یہ درجات کا راستہ ہے، فضیلتوں کا راستہ ہے. کبھی کوئی عبادت ہم نے ایسی نہیں سنی کہ ہم کہیں کہ اس کے ایک ایک جز پر یہ اجر ملے گا. میرے علم میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے.
آپ کہیں جی زکوٰۃ دینے کے لیے جاؤ گے، گھر سے نکلو گے تو یہ اجر، گاڑی پہ بیٹھو گے تو یہ اجر، پکڑانے کا یہ اجر، حج کرو گے مینا کا یہ اجر، عرفات کا یہ، مزدلفہ کا یہ، صفا مروہ کا یہ، الگ الگ اجر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ سارے کام فضیلتوں والے کام ہیں، گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں مجموعی طور پر، لیکن اس کے ایک ایک جز کا یہ اجر ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم فریضے کو ادا کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ گھر سے نکلا، ارادہ کیا جہاد کرتا ہوں، گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس ارادے کا اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ، جو غزوہ نہیں کرتا، اب غزوہ بھی سمجھ لو، کتنے لوگوں کو اس شبہے میں ڈال دیا گیا ہے کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اور لوگ کہتے دیکھو غزوہ ہند کی احادیث ہے، تو کسی نے تو یہ کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہے نہیں لہٰذا یہ غزوہ نہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ جب یہ غزوہ ہند ہے تو ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے، اس لیے کہ ان کے بغیر تو غزوہ ہوتا نہیں۔ یہ متاخرین نے اصطلاح بنائی ہے کہ غزوہ یہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ موجود نہ ہوں۔ یہ لوگوں نے اصطلاح بنائی ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا من لم یغزو، جو غزوہ نہیں کرتا، ولم یحدث نفسہ بہ، یا غزوہ کرنے کی سچی نیت نہیں رکھتا، مات علی شعبۃ من النفاق، جب بھی موت آئے گی موت کے کسی لیول پر آئے گی، ایمان پر نہیں آئے گی۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل میں نیت تک نہیں کی کہ یہ کام میں کروں گا، ایمان پر نہیں، موت کے آئے گی تو نفاق کے کسی لیول پر آئے گی۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد میں فرمایا جو شخص نہ تو جہاد کرنے کا عزم رکھتا ہے، نہ وہ کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے، نہ وہ خود جہاد کرتا ہے، نہ کسی جہاد پر جانے والے کے گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے کوئی بڑی مصیبت ضرور آئے گی، قیامت سے پہلے پہلے کوئی بڑی مصیبت اس کو ضرور آئے گی، اور قیامت ہر بندے کی اپنی اپنی، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھو اللہ کا انداز، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ دوست کو معانقہ کرتے ہوئے اٹھانا کتنا آسان ہوتا ہے، اور چور کو گھر سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بات سمجھے؟ بندہ تو بندہ ہی ہے، ہو سکتا ہے دوست کا وزن زیادہ ہو چور کا تھوڑا ہو، لیکن اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ دوست کو معانقے میں اٹھانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ چور اپنا وزن زمین کی طرف لے جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا پر خوش ہو گئے ہو؟ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کتنی مصیبت میں تھے آپ، ہاں نا؟ کس قدر مصیبت میں تھے آپ۔ جب آپ پیدا ہوئے کس قدر کھلی فضا ملی آپ کو، آنکھیں کھلی، جہان دیکھا۔ جتنا فرق اس جہان میں اور اس جہان میں ہے، اس سے بھی زیادہ فرق دنیا اور آخرت میں ہے۔ جب آخرت دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کہیں گے اتنی دیر دنیا میں ہم کیا کرتے رہے فضول۔
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو مارکا چل رہا ہے اس میں جا کر شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ تو کہتا ہے بخن بخن، وارے واہ، اچھا تو جنت ملے گی؟ جھولی میں کھجوریں کھا رہا تھا وہیں پھینک دی، کہتا اچھا تو اتنی دیر کھجوریں کھاتا رہوں میں اور جنت سے دور رہوں؟ کھجوریں پھینک کر گیا اور جا کر کے مارکے میں گھس گیا اور شہید ہو گیا۔ اتنی دیر کھجوریں کھاتا رہوں میں زندہ رہوں، اس جہان میں مجھے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ پروٹوکول والا جہان ہے، یہ مصیبتوں والا جہان ہے، اس میں کیوں رہوں؟ کھجوریں بھی نہیں کھائی اور نکل گیا، جا کر کے شہید ہو گیا۔ تو نیت کی تو نفاق سے نکل گیا، نیت کا اجر ہے، نفاق سے نکل گیا۔ نیت نہیں کی، نفاق پر موت آئے گی، نیت کی، نفاق سے نکل گیا۔ اور نیت کس کی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے سچی نیت کی ہوتی تو اس کی تیاری کی ہوتی، جب تیاری نہیں کی تو اس کا مطلب ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ خالی نیت کام نہیں کرتی، یہاں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، سچے عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، ایک دن گئے تو کیلولے کا وقت تھا، اب لیٹ گئے، آرام، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنس رہے ہیں۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اناس من امتی یرکبون ثبج هذا البحر ملوک علی الاسراء، مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ وہ سمندر کا سفر کر کے جہاد پر جائیں گے، میں نے دیکھا جیسے تختوں پر بادشاہ ہو۔ اللہ اکبر، آپ کا کیا خیال؟ آپ نے سن لی یہ بات؟ کس کس کے دل میں آیا کہ کاش میں وہ ہوں؟ میرے کہنے کے بعد نہیں، میرے کہنے سے پہلے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، اپنے دل سے خود ہی پوچھ لو۔ جب میں نے حدیث سنائی کہ وہ تختوں پر بادشاہ ہیں، کس کس کے دل میں آیا کاش میں ہو جاؤں؟ یہ ہے وہ عزم، یہ ہے وہ نیت۔ نوجوان ہیں، قوتیں جوان ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کس کس کے دل میں آیا کہ میں وہ کام کروں جو تختوں پر بادشاہ ہوں گے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اپنی ذات نہیں دیکھی، اپنی اوقات نہیں دیکھی، بوڑھی ہے اور عورت ہے، کہاں سمندروں کا سفر، جہاں جوان بڑے مشکل سے گزارا کرتے ہیں، تو کہاں کیسے جائے گی؟ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا بی بی تو اپنا حساب تو دیکھ اور دیکھ تیرے عزم کیسے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا انت منہم، جا تو ان میں سے ہے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی، پھر اٹھے، پھر وہی بات فرمائی، کہتی ہیں دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا تو پہلوں میں سے ہے، پہلا جو قافلہ وہ اور تھا، یہ اور ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ پر حملے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا گیا اور یہ عورت ان کے ساتھ تھی، راستے میں سفر کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکی، فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ثابت ہوا اس راستے میں چل پڑے تو تبھی موت بھی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام لگ گیا، وہ جیسے چاہے لے جائے، اللہ کے نام لگ گیا وہ جیسے چاہے لے جائے۔ اپنی سواری سے گر کر تو بھی شہید ہے، اپنی تلوار سے مارا دشمن کو، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مارا، پیچھے ہٹ گیا، اپنی تلوار ہی لگ گئی، وہ بھی شہید ہے۔ مسلمانوں کی تلوار سے کٹ جائے وہ بھی شہید ہے۔ احد کے میدان میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب خالد بن ولید نے پلٹ کر ہم پر حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی،
پھر لڑائی تھی، غبار اڑ رہا تھا، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کہاں کھڑا ہے، ہم صفیں ہماری خراب ہو گئی تھیں، بے ترتیبی ہو گئی تھی، اور میرے ساتھیوں نے ہی میرے باپ پر وار کر دیا۔ میں شور کر رہا ہوں میرے باپ یمان ہے، حذیفہ بن یمان میرے باپ ہیں، ان کو مت مارو، لیکن جب میری آواز ان کو سمجھ آئی اس وقت تک وہ شہید ہو چکے تھے۔ تبھی موت مر جائے تب بھی شہید ہے، سواری سے گر جائے تب بھی شہید ہے، اپنی تلوار سے لگ جائے تو مر جائے تب بھی شہید ہے، مسلمانوں کی تلوار سے تب بھی شہید ہے، دشمن کے تیر سے تب بھی شہید ہے۔ جب جان مال اللہ کو دے دیا، پیش کر دیا، اب وہ جیسے چاہے لے جائے۔ راستے میں گر گئی، شہید ہو گئی۔ تو بھائیو، عزم کرنا، سچا عزم کرنا، اپنی اوقات نہ دیکھو کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں عورت ذات ہوں۔ سچا عزم ہو اور جو کچھ اس کی تیاری کے لیے کر سکتا ہو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من طلب الشہادۃ بصدق، جو سچے دل سے، اور ہر بندے کا دل وہ جانے، اس کا رب جانے، نیت رب جانتا ہے، جو سچے دل سے رب سے شہادت مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ، بستر پر بھی موت آئے تو اللہ اس کو شہداء کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نیت کرنے سے یہ اجر ملتے ہیں۔ کبھی کہا ہو کہ نماز کی نیت سے یہ اجر ملے گا، جہاد کی نیت بھی نرالی ہے۔ گھر سے قدم باہر نکالا، اللہ اکبر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلا، جس شخص نے کہا تیرے گھر کے خرچے میں چلاؤں گا، فرمایا وہ بھی اتنا ہی اجر پائے گا جتنا جانے والا پا رہا ہے۔ جس شخص نے کہا تیرا جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تیرے ذات، تیرا تفنگ، تیری تلوار، تیری ڈھال میں لے کر دوں گا، فرمایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جانے والے کو مل رہا ہے۔ من جہز غازیا فقد غزا ومن خلف فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ یہ فضیلتیں بٹ رہی ہیں، فضیلتیں بٹ رہی ہیں، شان بلند ہو رہی ہے قوم کی، اس لیے کہ جہاد سے پوری قوم کی شان بلند ہو جاتی۔ گھر سے نکلا، قدم باہر نکالا، نیکیوں کا میٹر چلنے لگ گیا۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا کام بتا دے جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا لا اجدو، میں محمد پوری شریعت میں ایسا کام نہیں پاتا کہ جو جہاد کے برابر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا سن، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو مسلح پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات قیام کرے، آرام نہیں کرے، اور جب فجر ہو تو روزہ رکھ لے اور سارا دن تیرا روزہ چلتا رہے، شام ہو عشاء کے بعد سے فجر تک پھر قیام ہو، جب تک وہ لڑ رہا ہے تیری یہی روٹین رہے، کبھی سستی نہ کرے، ایسا کر سکتے ہو؟ کہتا ہے جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ فرمایا پھر اس کا مقابلہ بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، عبادت میں ہے۔ اس کا جاگنا اور سونا عبادت ہے، اور تجھے اسپیشل عبادت کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ نہ کرے تو عبادت ہے، کچھ کرے تو اس کی ڈبل عبادت ہے۔ باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑا بھاگا، گھوڑے تو بھاگا ہی کرتے ہیں، بھاگا تو اس نے غبار اڑائی، غبار اس کے کپڑوں پہ پڑ گئی، سانس لیا تو ناک میں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد کے سفر کی، جہاد کے سفر کی غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے بڑھا، گھوڑا پتھر سے ٹکرایا، پتھر سے چنگاڑی نکلی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی،
فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فرمایا جو گھوڑے صبح صبح نکلتے ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پاؤں کو پتھر سے ٹکرا کر کے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں اور دشمن کے جھمگٹے میں گھس جاتے ہیں، میں رب ذوالجلال ان گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہوں. گھوڑے نے اٹھا اٹھا کر پھینکا اس کو، تھک گیا. فرمایا اس کی تھکاوٹ کا میں اجر دیتا ہوں. پیاس لگ گئی، اس کی پیاس کا اجر دیتا ہوں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. اس کو پیاس لگے، اس کو بھوک لگے، اس کو تھکاوٹ ہو جائے، ہم ہر چیز کا اجر عطا فرماتے. چڑھائی آ گئی، اترائی آ گئی، فرمایا اس کو اترائی چڑھائی کا بھی اجر دیتے ہیں. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ. وادی کراس کرتا ہے اس کا بھی اجر دیتے ہیں. اگلا سفر گھوڑے پر نہیں ہو سکتا، پیدل ہو سکتا ہے. فرمایا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ. اگر اس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ہم اجر عطا فرماتے ہیں. آگے گیا، دشمن کا سامنا ہوا. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا. دشمن کو مارا، ظالم کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا. دشمن کا نقصان کرے اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور اگر دشمن کو قتل کر دے، نقصان تو قتل کے بغیر بھی ہوتا ہے، زخمی کر دے، ان کے اسلحے کو آگ لگا دے، ان کے پیٹرول کو آگ لگا دے، نقصان تو اور بھی ہے. ہر نقصان کا قرآن کہتا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اس کا دشمن کو قتل کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگری عطا فرماتے ہیں. فرمایا اب لا یجتمع کافر و قاتل فی النار ابدا. یہ کافر جو قتل ہوا ہے اور یہ قاتل دونوں جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ضمانت ہو گئی. کفر پر مرا، اس نے تو جانا ہی ہے، اب یہ نہیں جائے گا، اس کی جنت کی شہادت ہو گئی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. اس نے مارا، یہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور روح نکالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا محل پسند کروا دیتا ہے. پیمنٹ کی ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں مومن سے جنت کا سودا کیا ہے. یہ جان اور مال لے کر گیا اور اس نے پیمنٹ کر دی، پیمنٹ پیش کی. اللہ نے مال پسند کروا دیا. جیسے روح نکلی اللہ تعالیٰ نے مال ڈلیور کر دیا، وارث بنا دیا. سب کو موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں. فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی چونٹی کے کانٹے کی. قبر میں چلا گیا، جنازہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، فکر نہیں. قبر میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن نسائی کبریٰ میں حدیث ہے، لوگ سب حساب دیتے ہیں. انکم ستفتنون فی قبورکم مثل او قریب من فتنۃ المسیح الدجال. قبر میں اتنا بڑا امتحان ہوگا جتنا دجال کا فتنہ تھا. لیکن سنن کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ اس کو جب فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں اللہ منع کر دیتا ہے. پوچھا گیا ان کو کیوں سوال نہیں کیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا ببارکۃ السیوف علی راس فتنہ. جب یہ دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، سینہ تان کر کھڑا تھا، توپوں کی دھاڑ کے سامنے، گولیوں کی بچھاڑ کے سامنے بڑھتا ہی چلا جاتا تھا. ان تلواروں کے سائے میں اس کے ایمان کا جو امتحان ہوا ہے، اب اس کے بعد کسی امتحان کی گنجائش نہیں. شہادت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈگری. کبھی آپ دینی مدارس کی کوئی بھی سند پکڑے تو اوپر لکھا ہوتا ہے شہادت. شہادت ڈگری ہے.
جس نے وہ پی ایچ ڈی یہاں حاصل نہیں کی اس کا قبر میں امتحان ہوگا، اور جس نے وہ پہلے ہی حاصل کر لی اس کا کوئی امتحان باقی نہیں رہا، اس کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ عام مومنوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی روحیں بن جاتی ہیں۔ ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں پرندوں کے شکل میں گھومتے پھرتے ہیں، چہچہاتے کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔ لیکن جو شہداء کی روحیں ہیں ان کو سبز پرندوں کے پیٹ میں بٹھایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ پرندہ بول رہا ہے نا، بہت خوبصورت وی آئی پی جہاز ہوگا جس میں اس کو بٹھایا جائے گا۔ اس کی روح پرندے کی روح بن گئی تھی، اس کو اس کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں اس کا مقام ہے، اور یہ جاتا ہے بار بار جنت کی سیر کر کے واپس آتا ہے، اور بار بار اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے شہداء تمہیں اور کیا چاہیے؟ بار بار اللہ پوچھتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ الم تبید وجوہنا، یا اللہ تو نے ہمارے چہرے خوبصورت کر دیے، ہماری نیکیاں بڑھا دیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں یا اللہ اگر ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم بار بار تیرے راستے میں جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بار بار کہتے ہیں یا اللہ جلدی قیامت قائم کر، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی، لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کی لسٹ تیار کر رہا ہوگا جن کی سفارش کرنی ہے۔ اور میں 70 یشفع فی 70 من اہلہ، اپنے رشتہ داروں میں 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا۔ لوگ حساب دے کر پاس ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ حساب کے بغیر جائے گا۔ اومن من الفتان، قبر میں بھی، وہاں بھی جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا، دربان کہے گا تم کون ہو، اتنی جلدی آ گئے ہو، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم فقیر مہاجر ہیں، فقیر اس لیے کہ جائیدادیں نہیں بنائیں، مہاجر اس لیے کہ جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے، ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، تو کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ کہتے ہیں ہمارا حساب کس چیز کا؟ الا ما نحاسب انما كانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد، وہ تیر تھی، وہ تفنگ تھا، وہ برچھا تھا، وہ بھالا تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، اس کے علاوہ ہماری جائیداد تھی نہیں، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا، کس چیز کا حساب دیں؟ پھر دربان دروازہ کھول دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، کوئی حساب دے کر نہیں پہنچے گا۔ پہلا جنتی حساب دے کر جو پہنچے گا وہ 5 صدیاں بعد آئے گا۔ پھر سب کو 2 حوریں ملیں گی، اس کو یزوج من 70 72 من الحور العین، 72 حوریں ملیں گی۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ان للہ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے 100 منزلہ ٹاور اس کے لیے تیار کیا ہے، مجاہد کے لیے، شہید کے لیے نہیں، شہید کا مرتبہ اس سے بھی اوپر ہے۔ اور فرمایا ہر منزل کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ جب آخری منزل پہ پہنچے گا اللہ فرمائے گا قرآن کتنا یاد ہے؟ اب قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور سن، جیسے دنیا میں مزے لے لے کے غنے مدے شدے کر کے مزے سے پڑھتا تھا نا، ایسے ہی پڑھ، تیری لفٹ چڑھتی چلی جائے گی، اور جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ اول تو دشمن بزدل ہے، آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ جان تو جانی جانی ہے، جان تو جانی جانی ہے، زندگی اللہ واسطے تو موت بھی استعمال ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ ساری زندگی ماتھا ٹیکتے رہو، وہ مقام نہیں ملے گا، جو موت اللہ کے راستے میں ہوگی تو مقام ملے گا۔ نیتیں درست کرو، عزموں کو جواں کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو،
فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے اور ان سے بھی آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ جو آئے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ شہادتوں کے درجوں سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔